جاتے ہیں سیاسی، انہوں نے تو یہ کیا کہ جناب وہ بیٹے کا جب ایکسیڈنٹ میں موت واقع ہو گئی تو جتنے خدا تھے ان کو نکال کر روڈ پہ پھینک دیا، بلدیہ کی کچرے کی کنڈی میں ڈال دیا اور کہا کہ کشالا مراٹھی میں کہنے لگا وہ کشالا تمہارا بھی، تمہارے کو میں کس لیے پوچھ رہا تھا. پھر وہ خداؤں کے جو فوٹو لگے ہوئے تھے، مجسمے لگے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ پھر میں آپ کی پوجا پاٹ کس لیے کر رہا تھا جب میرا بچہ آپ بچا نہیں سکی. وہ پورے خداؤں پھینک دیا انہوں نے باہر، ضرورت نہیں ہے ان میں سے کسی کی. یہ دیکھیے تو یہ پھر کہاں ہوا خدا خدا کہاں ہوا؟ قل هو اللہ احد کا جو تصور ہے وہ کہاں ہوا؟ اس کے خلاف ہو گیا. تو توحید جو ہے بہت بڑی نعمت ہے. تو ہوا یہ کہ وہ مسلمانوں کے جو جانور تھے لوٹ کے، اب جناب صلح حدیبیہ کے موقع پہ مسلمان جب عمرہ کرنے جانے لگے تو یہ بھی عمرے کے کو جانے لگا، اور وہ مسلمانوں کے جو جانور تھے اس کو گلے میں ان کے وہ چھال ڈالتے تھے، مخصوص قسم کی قربانی کی جانور کے گلے میں ڈال کے. اب مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے جانور ہے، یہ میرا اونٹ ہے، وہ میری بکری ہے، وہ ان کا وہ، اور اس کو قربانی کے جانور بنا کے وہ بھی جا رہے ہیں عمرے. تو مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ ان جانوروں کو پکڑ لیں. منع کر دیا لا تحلوا شعائر اللہ. ان کے جو قربانی کے جانور ہیں غلط سلط صحیح، اللہ نے اس کو شاعر اللہ اس لیے کہ بہرحال کیسے بھی ہو غلط سلط اللہ کے لیے تو جا رہے ہیں وہ. اے مسلمانوں شاعر اللہ کی بے حرمتی مت کرو. ولا الشہر الحرام، اور حرمت والا مہینہ بھی ہے ذوالقعدہ تھا وہ، ذوالقعدہ، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ 3 اور ایک رجب، 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے. اس میں لڑنا بھیڑنا پسند نہیں کرتے تھے. دشمن پر قابو بھی مل گیا تو بھی اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. تو ذوالقعدہ بھی ہے، پھر آپ کیسا چھیڑ چھاڑ کرتے. وَلَلْحَدِيَ، اور یہ 4 مہینے جو حرمت کے تھے بعد میں منسوخ کر دیے گئے. وَلَلْحَدِيَ، اور حدی کے معنی ہوئی قربانی کی جانور، ان کو بھی مت چھیڑ چھاڑ کرو، ان کو بھی مت ہاتھ لگاؤ. وَلَلْقَلَائِدَ، اور جو گلوں میں ان کے پٹے ڈالے ہوئے ہیں وہ جانور جو مطلب نشان لگ گیا ان کو کہ وہ قربانی کے ہیں، ان کی بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا، بے عزتی نہیں کرنا. گرچہ کہ تمہارے ہیں وہ، ظلماً اس نے آپ کے پاس سے لے لیا تھا، مگر ظلم کا علاج ظلم سے نہیں ہوگا. نجاست کو صاف کرنا ہے تو نجاست سے اس کو صاف نہیں کریں گے. نجاست کو دور کرنا ہے، نجس پانی سے اس کو دور نہیں کریں گے. نجاست کو صاف ستھرے پانی سے دور کیا جائے گا. تو ظلم کا علاج ظلم نہیں ہے، ظلم کا علاج انصاف. یہ قاعدہ دے دیا ہے. وَلَا عَامِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ، اور فتح مکہ کے دن جو ہے وہ موقع مل گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیت الحرام کا قصد کرنے والے عازمین حج، عامین بیت الحرام کے معنی عازمین حج، ان کو بھی نہیں چھیڑنا، ان کی بھی عزت کرنا. گرچہ کہ وہ کفار ہیں لیکن غلط سلط انداز سے کر رہے ہیں، لیکن نہیں چھیڑنا ان کو. یبتغون فضلا من ربہم، بہرحال غلط سلط صحیح اللہ کی مرضی کے لیے تو نکلے ہیں. اور رضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور یہ بھی اس میں مسئلہ بتا دیا کہ یہ حرم کا جو ایریا ہے اس میں شکار نہیں کرنا. حرم کعبوں کی زندگی شکار پہ، پوری زندگی شکار پہ تھی، سمندری شکار ہو کہ بری شکار. تو جب احرام کی حالت میں تم ہو تو شکار بھی نہیں کرنا کہ یہ شکاری جانور سمجھ کے ان کو لے لو. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تم کو مجرم نہ بنائے کہ انہوں نے جو ہے ان سے آپ کو دشمنی ہے لہذا آپ جرم پر آمدہ ہو گئے ہیں، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ تم کو صلح حدیبیہ میں روک دیا تھا لہذا اب تم ان کو روکنا چاہو فتح مکہ کے بعد۔ ان تعتدوا، کہ حد سے آگے بڑھو، ان کو قتل کرو فتح مکہ کے موقع پہ جب موقع مل گیا ہے تو۔ پھر کن چیزوں میں تعاون کرنا اور کن چیزوں میں ان کی مخالفت کرنا، اس کے لیے ایک ضابطہ دے دیا ہے۔ دیگر قوموں کا دنیا میں یہ ہوا کہ پہلے تو انسان جب کم تھے تو سمتوں کے اعتبار سے تقسیم ہو گئی، شمال کے لوگ، جنوب کے لوگ، مشرق کے، مغرب کے رہنے والے کی طبقات ویسی تقسیم ہو گئی۔ پھر جب دنیا اور آگے بڑھی تو قبائل کی لحاظ سے تقسیم ہو گئی، نسب کے لحاظ سے، قریشی الگ، تمیمی الگ، عتیبی الگ، جہینی الگ، قبیل کے لحاظ سے تقسیم ہو گئی، قبائل کے لحاظ سے لوگ بٹ گئے۔ اس کے بعد اور دنیا بڑھ گئی تو اب یہ جو یورپین قومیں ہیں، یورپ نے اور ویسٹ نے کیا کیا ہے، اب انسانوں کی تقسیم اس کے پاس کیسی ہے؟ علاقائیت۔ جنوبی امریکہ، شمالی امریکہ، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سمجھے نہیں، عراق، مسلمان بھی اسی میں آ گئے۔ عراق ایک ملک ہے، قبائل بھی نہیں ہے، کوئی نسبی گٹھ جوڑ بھی نہیں ہے قبیلے کا، علاقائیت، وطنیت کو قومیت کا رنگ دے دیا گیا، لکیریں کھینچ دی گئی انسانوں کے بیچ، جغرافیائی لکیریں کھینچ کے بولے آپ الگ ہم الگ۔ بلے لکیر کون کھینچے؟ یہ آپ لوگ ہی کھینچ لیے۔ تو اسلام نے یہ سارے بھید بھاؤ کو ختم کر کے کہا کہ یہ غلط۔ پھر جو اچھا آدمی ہے وہ ایک قوم، جو برا ہے وہ دوسری قوم، اچھا برا۔ خیر تو کیوں نہ ہم حملہ کر کے لے لیں ان سے۔ حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی جو نشانیاں ہیں، قربانی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے انہوں نے ظلمن تم سے لیا تھا، ظلم کیا تھا، لیکن ظلم کا جواب ظلم نہیں ہے۔ انہوں نے لوٹ لیا تھا ظالمانہ انداز سے، لیکن جب انہوں نے ظلم کیا تو ظلم کا جواب ظلم سے نہیں۔ انہوں نے لوٹا تھا تو آپ بھی لوٹیں گے کیا؟ اور پھر انہوں نے تو وہ جانوروں پہ جو ہے پٹے لگا دیے ہیں قربانی کے جانور کی۔ شعائر اللہ فرمایا اللہ نے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ مدینے والوں کے جانور لوٹ لوٹا کے لائے گئے ہیں اور انہی کو قربانی کا بنا کے لے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو شاعر اللہ فرما رہا ہے۔ ٹھیک ہے انہوں نے لوٹے، ظلم کیا، لیکن اب وہ قربانی کے جانور انہوں نے اللہ کی طرف منسوب کر دیا ان کو۔ غلط انداز سے حج بھی کرتے تھے، عمرے بھی کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جو طریقہ آ رہا تھا وہ غلط انداز سے حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، جیسے برہنہ طواف، یہ جسم پہ ہمارے جو پاک کے کپڑے ہیں یہ نہ رہے، برہنہ طواف کرتے تھے۔ یا پھر قریشیوں میں سے کسی کا لباس پہن کے طواف کرنا، کہ وہ اپنے آپ کو پروہیت اور ذمہ دار سمجھتے تھے کہ ہمارا لباس پاک، ان سے کرائے سے لینا وہ کپڑے